بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ الحمد للہ ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں سبھی شریک ہیں۔ اللہ ہمارے لیے یہ مبارک عمل نجات کا ذریعہ بنا دے۔ غزوہ احد کے کچھ عرصے بعد دو ایسے واقعات پیش آئے جن کی اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے، اور وہ ہیں واقعہ رجیع اور واقعہ بئر معونہ۔ 3 ہجری میں یہ رجیع کا واقعہ پیش آیا۔ ہجرت کا 3 سال تھا اور یہ رجیع کا واقعہ اس سال پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذل وقار نامی قبائل کا ایک وفد حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ان تک اسلام کی کچھ باتیں پہنچی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے یہاں آ کر انہیں دین کی تعلیمات دیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ان میں مرثد ابن مرثد، خالد ابن بکیر، عاصم ابن ثابت، خبیب ابن عدی، زید ابن دثنہ، عبداللہ ابن طارق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے صحابہ تھے، اور ان کی امارت حضرت عاصم بن ثابت فرما رہے تھے، وہ امیر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب اسفان اور مکہ کے درمیان پہنچے تو ان غداروں نے بدعہدی کی اور انہوں نے قبیلہ حذیل کے ایک شاخ کو بنو لحیان اشارہ کیا۔ بنو لحیان نے تقریباً 100 کے قریب تیر اندازوں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا اور انہیں ڈھونڈنے نکلے۔ ایک جگہ پہنچے تو وہاں انہیں کھجور کی گٹلی ملی اور اسے دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ تو یثرب کے کھجور ہے، اور یقیناً مسلمان یہیں سے گزرے ہوں گے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کا اور پیچھا کیا یہاں تک کہ انہیں جا لیا۔ عاصم اور ان کے ساتھیوں کو پتہ چلا کہ ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے تو انہوں نے ایک ٹیلے پر پناہ لی۔ تیر اندازوں نے آ کر انہیں گھیر لیا اور ان سے کہا ہم تم سے عہد کرتے ہیں اتر آؤ، تم کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کسی کافر کی پناہ میں نہیں آتا۔ پھر دعا کی، اے اللہ ہماری خبر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ غیر 7 آدمی بشمول عاصم لڑ کر ان تیر اندازوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ 3 آدمی جن میں خبیب اور زید تھے بچ گئے۔ ان تیر اندازوں نے انہیں امان دی۔ ان صحابہ نے ان لوگوں کے وعدے پہ بھروسہ کیا، ٹیلے سے اترے، مگر ان کافروں نے بدعہدی کی۔ انہوں نے ان کی کمانوں سے تانت نکال کر ان کی مشقیں کس دی، باندھ دیا انہیں۔ تیسرے آدمی نے کہا کہ یہ پہلی بدعہدی ہے، اس نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا۔ ان لوگوں نے اسے گھسیٹ کر لے جانا چاہا اور ساتھ جانے پر آمادہ کرنے کے لیے خوب پٹائی کی، مگر وہ اڑے رہے تو انہیں قتل کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے حضرت خبیب اور حضرت زید کو مکہ لے جا کر بیچ دیا۔ حضرت خبیب کو حارث کے بیٹوں نے خریدا اور حضرت خبیب نے غزوہ بدر میں ان کے باپ حارث کو قتل کیا تھا۔ انہیں خریدنے کا مقصد باپ کے بدلے میں انہیں قتل کرنا تھا۔ حضرت خبیب چند دن انہی کے گھر میں قید رہے، پھر ان لوگوں نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اسی موقع پہ ایک دن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفائی کے لیے حارث کی بیٹی سے استرا مانگا۔ اب یہ استرا انہی کے پاس تھا کہ اس کا ایک بچہ ان کے پاس جا پہنچا۔ حضرت خبیب نے اسے اپنی ران پہ بٹھا لیا۔ بنت حارث نے تھوڑی دیر کے بعد جب یہ دیکھا تو اسے خیال آیا کہ بیٹا تو خبیب کے پاس ہے اور خبیب کے ہاتھ میں استرا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ حضرت خبیب سمجھ گئے۔ انہوں نے عرض کیا کیا تو اس بات سے ڈر رہی ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ انشاءاللہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ بنت حارث کہتی ہیں میں نے خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔
میں نے انہیں انگور کا خوشہ کھاتے دیکھا ہے، حالانکہ ان دنوں میں مکہ میں کسی قسم کا پھل نہیں پایا جاتا تھا اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اس رزق سے تو انہیں اللہ کی طرف سے نوازا جاتا تھا۔ حارث کے بیٹے انہیں قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے گئے۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہا، اگر تم لوگوں کو یہ خیال نہ ہوتا کہ میں موت کے خوف سے نماز لمبی کر رہا ہوں تو میں اور دیر تک نماز پڑھتا رہتا۔ اسی وقت سے دستور بن گیا کہ قتل سے پہلے مقتول 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ حضرت خبیب نے فرمایا کہ جب مجھے بحیثیت مسلمان قتل کیا جا رہا ہے تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کس پہلو قتل کیا جاؤں، یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو جسم کے ان پارا پارا ٹکڑوں پر برکت نازل فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسلام ہے تو پھر شہادت اور اس راہ خدا میں چلے جانا کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے۔ تو حضرت خبیب فرمانے لگے کہ اگر مجھے اسلام کی حالت میں اور مسلمانی ہی میرا جرم ہے اور مجھے اس پہ قتل کیا جا رہا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو قتل کیا جاؤں۔ پھر عقبہ ابن حارث نے آگے بڑھ کر انہیں قتل کیا۔ قریش نے چند آدمیوں کو بھیجا، حضرت عاصم کے جسم کا ایک حصہ کاٹ لائیں۔ قریش نے چند آدمیوں کو بھیجا کہ حضرت عاصم کے جسم کا ایک حصہ کاٹ لائیں تاکہ ان کی شناخت ہو سکے۔ حضرت عاصم نے غزوہ بدر میں قریش کے ایک سردار کو قتل کیا تھا، مگر اللہ نے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا جنہوں نے لاش پر پردہ ڈال دیا، اس وجہ سے لوگ لاش تک نہ پہنچ سکے اور وہ ناکام لوٹے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ کو تنہا قریش کی جاسوسی کے لیے بھیجا۔ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کی نگاہ سے بچتے بچتے اس صلیب تک پہنچا جس پر خبیب کو پھانسی دی گئی تھی۔ اس پر چڑھ کر میں نے بندھن کھولے، لاش گر پڑی، میں بلا تاخیر نیچے اترا، ادھر ادھر دیکھا مگر خبیب کی لاش کہیں نظر نہ آئی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس لاش کی یوں حفاظت فرمائی، ایسا لگتا تھا کہ اسے زمین نگل گئی ہے، بعد میں اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ زید تو انہیں صفوان بن امیہ نے قتل کے ارادے سے خریدا، لوگ انہیں قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے گئے۔ تماشا بینوں میں ابو سفیان بھی تھا۔ اس نے کہا کہ اے زید، میں تم سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اس وقت محمد تمہاری جگہ ہوتے اور ہم اس کی گردن اڑا دیتے اور تم اپنے گھر والوں کے درمیان ہوتے؟ زید تڑپ کے بولے، اللہ کی قسم، مجھے یہ پسند نہیں کہ محمد اس وقت جہاں ہیں وہیں ان کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور اس کے بدلے میں اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ جاؤں، مجھے آزادی مل جائے، رہائی مل جائے، اور اس کے بدلے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھ جائے، مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں ہے، یہ بھی گوارا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، محمد کے اصحاب جتنی محبت ان سے کرتے ہیں اتنی محبت کسی سے کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کل بھی عرض کیا تھا، یہی وہ محبت تھی جب دل میں آتی ہے تو انسان اپنی خواہشات پہ قابو پا لیتا۔ اپنی خواہشات پہ جب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت غالب آ جاتی ہے تب اس کی اصلاح ہوتی ہے، تب اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس نے وہاں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ دوسرا واقعہ یہ ہجرت کے 4 سال پیش آیا، بئر معونہ کا واقعہ ہے۔ قبیلہ کلاب کا سردار عامر بن مالک، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ وہ نہ اسلام لایا اور نہ اس سے اجتناب کا اظہار کیا، نہ انکار کیا، نہ اسلام اس نے قبول کیا، بلکہ عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند لوگوں کو اہل نجد کی طرف بھیج دے اور وہ لوگ انہیں اپنے دین کی طرف دعوت دیں، مجھے امید ہے کہ وہ لوگ اسے قبول کر لیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان لوگوں کے بارے میں
اہل نجد کی طرف ڈر ہے، اہل نجد کی طرف سے ڈر ہے۔ عامر کہنے لگا وہ میری پناہ میں رہیں گے، آپ انہیں بھیجیں تاکہ وہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے سکے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں سے 70 بہترین مسلمان اس کے لیے ان کا انتخاب فرمایا اور پھر انہیں روانہ فرمایا۔ یہ سفر کا مہینہ تھا، غزوہ احد کو بھی 4 مہینے ہی گزرے تھے، ان لوگوں نے سفر شروع کیا، یہاں تک کہ بیر معونہ پہنچے۔ وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور وفد کے ایک رکن حضرت حرام بن ملحان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کے ساتھ قبیلے کے ایک رئیس عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ حضرت حرام جب ان کے پاس پہنچے تو اس نے مکتوب نبوی کو دیکھنا تک گوارا نہ کیا اور انہیں قتل کر دیا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضرت حرام بن ملحان کو جب نیزے کا زخم لگا اور خون کی چھینٹیں ان کے چہرے پہ آئے تو وہ زور سے پکار اٹھے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، منزل مل گئی، مقصود حاصل ہو گیا، منزل مل گئی، مقصود حاصل ہو گیا کہ رائے خدا میں جس ذات کی یہ جان امانت تھی اس کے سپرد کر دی۔ کہنے لگے فزت ورب الکعبہ۔ پھر عامر ابن طفیل نے بنو عامر کو اکسایا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر بقیہ دائیوں کو بھی قتل کر دیں۔ ان لوگوں نے اس بات سے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ابو برا عامر ابن مالک کے دیے گئے امان کو نہیں توڑ سکتے۔ ان کی طرف سے مایوس ہو کر اس نے بنو سلیم کے قبائل اوسیہ اور زکوان سے مدد چاہی۔ ان لوگوں نے اس کا ساتھ دیا اور جہاں مسلمان پڑاؤ ڈالے بیٹھے تھے وہیں انہیں آ کر گھیر لیا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ لوگ ان کی جان کے درپے ہیں تو تلواریں لے کر ان سے لڑنے لگے اور لڑتے لڑتے تمام مسلمان شہید ہو گئے۔ قافلے کے 2 افراد صحابہ کے 2 ساتھی جن میں ایک عامر ابن امیہ تھے وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ انہیں اس حادثے کی اطلاع بعد میں ملی اور وہاں پہنچے تو اپنے بھائیوں کی مدافعت میں وہ بھی لڑنے لگے۔ حضرت عمر کے رفیق تو لڑتے لڑتے شہید ہو گئے لیکن وہ بچ نکلے۔ انہوں نے مدینہ کا رخ کیا، راستے میں 2 مشرک ملے جنہیں انہوں نے قبیلہ بنو عامر کا سمجھ کر قتل کر دیا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ کا پورا واقعہ سنایا تو پتہ چلا کہ ان دونوں کا تعلق قبیلہ بنی کلاب سے تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں امان دی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر سے فرمایا تم نے ایسے لوگوں کو قتل کیا ہے جن کا میں ضرور خون بہا ادا کروں گا، کیونکہ وہ امان میں تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب میں سے ایک نیک دائیوں کی اور ان ساتھیوں کی شہادت کا بہت صدمہ ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1 ماہ تک صبح کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے رہے، قنوت نازلہ پڑھتے رہے، اور بنو سلیم کے قبائل رال، زکوان، بنی لحیان، عصیہ پر بد دعا کرتے رہے۔ یعنی تقریباً 68 افراد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں دعوت کے لیے روانہ فرمایا تھا، 2 کے علاوہ 68 تقریباً شہید ہو گئے تھے۔ بہت کچھ ان 2 واقعات کے اندر موجود ہے کہ ایک واقعہ رجی اور واقعہ بیر معونہ سے بات واضح ہوئی کہ اسلام کی طرف دعوت دینے اور لوگوں کو اس حقیقت اور احکام سے واقف کرانے کی ذمہ داری تمام مسلمان اس ذمہ داری میں تمام مسلمان شریک ہیں کہ دعوت کا کام صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا صرف رسولوں کا نہیں اور نہ ہی صرف ان کے جانشینوں علماء کا ہے۔ اس فریضہ دعوت کی انجام دہی تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاں دعوت کی کتنی اہمیت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے خوب لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 نوجوان قراء کو جو آپ کے بہترین ساتھیوں میں سے تھے اس کام کے لیے آپ نے روانہ فرمایا۔ حالانکہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا
کہ اسی مقصد سے بھیجے گئے 6 صحابہ پہلے بھی شہید ہو چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ کے بارے میں اسی طرح کا اندیشہ تھا. جب عامر بن مالک نے آپ کے سامنے لوگوں کو اس دین کی طرف دعوت دینے کی بات کہی اور ایک وفد بھیجنے کی تجویز رکھی تو آپ نے اس خدشے کا اظہار بھی فرمایا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کے انجام دہی کو اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، اتنی اہمیت دی ہے کہ اس خطرے کو آپ نے برداشت کیا، اور اس خطرے کی وجہ سے آپ نے اس دعوت کے کام سے اپنے ساتھیوں کو نہیں روکا بلکہ روانہ فرمایا اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور اس کی دعوت کو عام کرنے کے راہ میں جو کچھ مقدر ہوا آپ نے اسے خندہ پیشانی سے اسے گوارا کیا. پھر اسی طرح یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ دعوت کی انجام دہی کے لیے دارالکفر میں، کفر کے ملک میں قیام جائز ہے. عام حالت میں جہاں اسلام پر اعلانیہ عمل کرنا ممکن نہ ہو تو وہاں ٹھہرنا صحیح نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. البتہ دعوت کے کام کو انجام دینے کے لیے یا جو جہاد کی ایک قسم ہے اور یہ مسلمانوں پر بطور فرض کفایہ ہے، یعنی اگر مسلمان اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دے دیں تو بقیہ مسلمانوں سے یہ فریضہ ساقط ہو جائے گا، اور اگر کوئی بھی اسے انجام نہ دے تو سب لوگوں گنہگار ہوں گے. تو اس کی خاطر دارالکفر میں مسلمانوں کا رہنا بالکل جائز ہے. واقعہ رجی اور واقعہ بئر معونہ، ان دونوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ مشرکین کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے کتنا بغض، کتنی نفرت بھری ہوئی ہے کہ اس کے تسکین کے لیے انہوں نے بدعہدی، غداری کا انتہائی گھناؤنا کردار ادا کیا. اگر ہم واقعے کے اس پہلو سے صرف نظر کر لیں تو ہمیں اس کا دوسرا پہلو انتہائی دلکش اور خوبصورت نظر آتا ہے، جس کا مظاہرہ اس بدعہدی اور نفرت کے شکار ہونے والے مسلمانوں کی جانب سے ہوا. دیکھیے نا، حضرت خبیب بنو حارث کے گھر میں قید ہیں اور اپنے قتل کے وقت کا انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی جسمانی صفائی کے لیے اسرہ مانگا تاکہ موت کو گلہ لگانے سے پہلے پاک صاف ہو جائیں. گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ جو ماں کی توجہ سے ہٹ کے دھیرے دھیرے چل کر ان کے پاس پہنچتا ہے، اور یہ لمحہ اس شخص کی نظر میں جسے زندگی پیاری ہو اور انتقام کی فکر میں ہو، بھاؤ تاؤ یا غداری کے مقابلے میں غداری کا سنہری موقع تھا کہ میں اس بچے کو مار دوں گا، مجھے آزاد کر دو. بھاؤ تاؤ کر سکتے تھے، اور غداری کے مقابلے میں غداری کا یہ اچھا موقع تھا. گھر کے تمام لوگ بھی اسی انداز سے سوچتے تھے. ان کے اوسان خطا ہو گئے تھے جب بچہ حضرت خبیب کی ران میں بیٹھا دیکھا. چنانچہ بچی کی ماں کو جو ہی اس بچے کا خیال آیا اور اس نے حضرت خبیب کے پاس دیکھا تو بہت گھبرا گئی اور اسے یقینی موت کے پنجوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے بے چین ہو گئی. لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ حضرت خبیب نے بچے کو اپنے زانوں پر بٹھا رکھا ہے اور اسے ایک شفیق باپ کی طرح اس سے کھیل رہے ہیں. حضرت خبیب نے اس کے چہرے سے اس کی اندرونی کیفیت بھانپ لی اور انہیں پورے سکون سے، جس کا مظاہرہ ایک صاحب ایمان اور بردبار شخص ہی کر سکتا ہے، اس سے کہا تجھے ڈر ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ انشاءاللہ میں ایسا نہیں کروں گا. دیکھیے انسان کی اسلامی تربیت کا یہ معجزہ کیسے رہنما ہو اور کیسے اسلام نے ایک انسان کی تربیت کی ہے. حضرت خبیب ہیں وہ بغض اور کینہ رکھنے والے مشرکین جو ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے ان کے قتل کے درپے ہیں. دونوں عرب ہیں، ایک ہی زمین میں پیدا ہوئی ہیں اور ایک ہی زمین پر پروان چڑھے ہیں. طبیعتیں، روایات ان کی یکساں ہیں، لیکن خبیب کو اللہ نے اسلام کی دولت دی ہے، اسلام کے زیر اثر تربیت پائی ہے، تو یہ ایک دوسرے انسان بن گئے. جبکہ مشرکین اپنی گمراہیوں میں غلطاں ہیں،
جس کی بنا پر ان کی طبیعتوں میں وحشی پن، بدعہدی برقرار ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے ذریعے انسانی طبیعت میں کتنی عظیم تبدیلی رہنما ہوتی ہے اور کتنا عظیم انقلاب آ جاتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں اسلام کیا وہ تربیتی نظام جو اللہ نے اس امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے اس کی قدر نصیب فرما دے۔ اس سے تو مسلمان ایک دوسری مخلوق لگتی ہے جو ساری دنیا کفر کی ملت سے ایک علیحدہ امت لگتی ہے۔ پھر یہاں ہمیں ایک واقعہ معلوم ہوا اور ایک اور سبق بھی ملا کہ اگر کوئی شخص دشمن کے قید میں چلا جائے تو اسے اختیار ہے کہ اس کی امان قبول کرنے سے انکار کر دے اور اپنی ذات پر کسی کافر کا حکم نہ چلنے دینے کے لیے اپنے آپ کو اس کو قابو نہ دے، خواہ اسے قتل کر دیا جائے، جیسے کہ حضرت عاصم نے کیا۔ اور یہ بھی اختیار ہے کہ رخصت پر عمل کرتے ہوئے امان کسی کافر کی قبول کر لے اور نجات کی امید رکھتے ہوئے اس کا انتظار کرے، جیسے حضرت خبیب نے اور حضرت زید نے کیا۔ حضرت زید ابن دثنہ اپنی شہادت سے ذرا پہلے ابو سفیان کو کیا جواب دیا، اس میں ذرا غور کریں۔ صحابہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی محبت تھی، اس میں شک نہیں کہ یہ محبت ان بنیادی اسباب میں سے ہے جنہوں نے ان کے نزدیک اللہ کی دین کے راستے میں اور رسول کے دفاع کے لیے ہر طرح کی جانی مالی قربانی کو پسندیدہ فرما دیا تھا۔ یہ وہ بنیادی سبب تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے ہر قسم کی قربانی دینا آسان ہو گیا، بلکہ پسندیدہ ہو گیا۔ کوئی مسلمان اپنی ایمان کی کتنی اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی محبت کے بغیر ان کا ایمان ناقص ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کی اصرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں کئی بار فرمائی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اولاد تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہی جواب حضرت زید نے دیا کہ ایک کانٹے کا چبھنا اس کے بدلے میں میری آزادی مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو ایک کانٹے کا چبھنا اور اس کے بدلے میں میری آزادی اور رہائی مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ یہ وہ محبت ہے۔ پھر حضرت خبیب کے ساتھ مکہ کے زمانہ اسیری میں جو اللہ کی طرف سے نوازشات ہوئیں، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ نبی کے ذریعے بطور معجزہ ممکن ہے وہ اللہ رب العزت اپنے ولی کے ساتھ بطور کرامت معاملہ فرماتے ہیں۔ کرامت بھی برحق ہے، معجزہ بھی برحق ہے، اور دونوں پر اختیار اللہ کا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا اکرام تھا حضرت خبیب کا شہادت سے پہلے۔ امام بخاری نے اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ پھر یہاں ایک بات سمجھ میں ایک سوال آتا ہے کہ ان غداروں کا ان خدا ترس نوجوانوں پر غلبہ کیسے مل گیا؟ حالانکہ یہ غدار تھے، اللہ کے دشمن تھے، اور یہ نوجوان اللہ کے فرما بردار، اللہ کے بندے، اطاعت شعار، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو یاد رکھیے کہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذمہ دو کام کیے۔ ایک کام کیا اسلامی معاشرے کا قیام، اور دوسرا خاردار اور ناہموار راستے پر چل کر اس کے لیے جد و جہد۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اسلامی معاشرہ قائم کرنا اور مشکل سے مشکل راستے سے گزر کر اس کے لیے جد و جہد کرنا، قربانی دینا۔ اس کی حکمت یہ کہ انسان اللہ کی بندگی کرے، صادقین منافقین سے الگ ہو جائے، اللہ ان میں سے گواہوں کو منتخب کر لے، یعنی شہداء کو منتخب کر لے، اور اس معاملے کا عملی مفہوم نمایاں ہو کر سامنے آ جائے، جو اس نے اپنے اہل ایمان بندوں سے کیا ہے، جس کی صراحت اس آیت میں موجود ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ تو اس قسم کی عملی شکل، یہ آیت کی زندہ تصویر اس قسم کے حالات سے
اس کی ایک عملی تصویر سامنے آتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے نیک بندے رائے خدا میں قتل ہوتے ہیں، قتل کرتے ہیں. یہ اللہ کی بڑی حکمت ہے اس میں کہ یہ معاہدہ جن دفعات پر مشتمل ہے، اگر ان پر عمل نہ ہو تو اس کی دستاویز پر دستخط کرنے کا کیا حاصل. جو مسلمان اللہ کے ساتھ ایک عہد کرتے ہیں اس آیت میں، تو اس کی عملی شکل یہی ہے کہ مسلمان کبھی کبھی انہیں شہادت کا مرتبہ بھی ملتا ہے، قربانی بھی اٹھانی پڑتی ہے. ہمیشہ دنیا کے اندر غازی نہیں، شہادت کا مرتبہ بھی ملتا ہے، اور اسی سے منافق اہل ایمان سے جدا ہوتا ہے، اور اہل ایمان کا منافقین پر امتیاز ظاہر ہوتا ہے. تو یہ تھی قربانی جو حضرات صحابہ نے اس موقع پہ دی اور اللہ کے راستے میں قربانی دی. پھر چوتھی ہجری کی بات ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ آپ نے بنو نذیر کی جلا وطنی فرمائی، انہیں جلا وطن کر دیا. یہ ہجرت کا چوتھا سال تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا. واقعہ یوں پیش ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن نکلے اور آپ نے مسجد قباء میں مہاجرین اور انصار کے ساتھ نماز ادا کی. پھر بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے. یہ قبیلہ تھا یہودیوں کا، اور ان سے بات چیت کی. بنو کلاب کے ان دو آدمیوں کی دیت ادا کرنے میں تعاون کریں، کیونکہ معاہدہ ہے کہ نقصان میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہوں گے. اور ان سے کہا کہ تم بنو کلاب کے ان دو آدمیوں کی جو دیت ہے اس میں تم تعاون کرو، جنہیں عمرو ابن امیہ نے غلطی سے قتل کر دیا تھا. ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے رکھی تھی. بنو نذیر اور بنو عامر کے درمیان حلیفانہ تعلقات تھے، ایک دوسرے کی حمایت، تعاون ان کی ایک دوسرے کی ذمہ داری تھی. بنو نذیر نے جواب دیا، ابو القاسم جیسا آپ چاہتے ہیں ہم ویسے ہی کریں گے. پھر ان لوگوں نے آپس میں خفیہ طریقے سے رائے مشورہ کر کے بدعہدی کا ارادہ کیا. سامنے کچھ اور کیا، پیچھے کچھ اور مشورہ کیا. اسی قبیلے کے ایک شخص عمرو ابن جحاش نے کہا کہ میں گھر کی چھت پر چڑھ جاتا ہوں اور وہاں سے ایک بڑا پتھر گرا دوں گا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے دیوار کے کنارے کھڑے تھے. اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا عہد کر لیا تھا، طے کر رکھا تھا. بنو نذیر ہے کہ ایک یہودی نے اس سے کہا کہ ایسا نہ کرو، اللہ کی قسم نبی کو ضرور تمہارے ارادوں کی خبر ہو جائے گی. یہودی اس یہودی کو سمجھا رہا، ایسا نہ کرو، اس نبی کو پتہ چل جائے گا اور اس عہد کی بھی خلاف ورزی ہوگی جو ہمارے اور اس کے درمیان میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادہ شر کی خبر ہو گئی اور آپ وہاں سے تیزی سے اٹھے، گویا کوئی ضرورت درپیش آئی، اور مدینہ کا رخ کیا. صحابہ بھی آپ کے ساتھ اٹھ گئے. انہوں نے آپ سے عرض کیا آپ تشریف لے آئے، ہمیں احساس بھی نہ ہوا کہ وجہ کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہود نے بدعہدی کا ارادہ کیا تھا اور اللہ نے مجھے خبر کر دی تھی، اس لیے میں وہاں سے اٹھ آیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہلا بھیجا کہ میرے شہر سے نکل جاؤ. بنو نذیر سے کہہ دیا کہ تم اس ملک سے، اس شہر سے نکل جاؤ، اس لیے کہ تم لوگوں نے بدعہدی کا ارادہ کر لیا ہے. میں تمہیں 10 روز کی مہلت دیتا ہوں، اس کے بعد اگر کوئی شخص یہاں دکھائی دیا تو اس کی گردن مار دی جائے. وہ لوگ وہاں سے نکل کر کہیں اور چل جانے کی تیاری کرنے لگے، لیکن عبداللہ ابن ابی نے انہیں قلعہ بھیجا کہ اپنے گھروں سے نہ نکلو، قلعہ بند کر لو. میرے ساتھ میری قوم اور دوسرے قبیلوں کے 2000 آدمی ہیں جو تمہاری طرف سے لڑیں گے. ان منافقین نے یہودی کے اس قبیلے کو حمایت دلائی، ساتھ دینے کا وعدہ کیا. یہ دیکھ کر بنو نذیر نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ بدل دیا اور اپنے قلعوں میں محصور ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کرنے کے لیے صحابہ اکرام کو تیار کرنے اور ان کی طرف چلنے کا حکم دے دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ان کی طرف گئے. یہود نے مقابلے کے لیے اپنے قلعوں میں تیر پتھر اکٹھے کر لیے تھے.
ابن ابی اس موقع پہ انہیں دھوکہ دیا اور ان سے جو کیا وہ اس نے حمایت میں نہیں آیا، وعدہ پورا نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا محاصرہ کیا اور ان کے کھجور کے درختوں کو کاٹنے اور ضائع کرنے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کو فساد سے روکتے تھے اور جو لوگ ایسا کرتے تھے ان کی مذمت کیا کرتے تھے، پھر آپ خود ہی کیوں کھجور کے درختوں کو کاٹ کر اور انہیں جلا رہے ہو؟ اس پر قرآن کی آیت اتری، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ تم لوگوں نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا ان کو اپنی جڑوں سے اکھاڑ دیا یا ان کو اپنی جڑوں پہ کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ کی اذن سے ہے۔ اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا کہ فاسقوں کو ذلیل اور خوار کرے۔ آپ نے جو کچھ درختوں کو ضائع کر دیا اور کچھ کو رہنے دیا، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی کہ آپ کی مرضی کے مطابق وہ مدینہ سے نکل جائیں گے، مگر آپ نے فرمایا، آج کے دن اس پیشکش کو صرف اس صورت میں قبول کروں گا کہ تم لوگ اپنی جان بچا کر صرف یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے مال میں سے صرف اتنا ہی ساتھ لے کے جا سکتے ہو جو تمہارے اونٹوں پہ تمہارے ساتھ چلا جائے، لیکن ہتھیار لے جانے کی اجازت بالکل نہیں۔ یہود نے یہ شرط قبول کر لی، وہ اپنا جو کچھ سامان اونٹوں پر لاد سکتے تھے اپنے ساتھ لے گئے۔ ابن ہشام فرمانے لگے کہ ان میں سے بعض لوگوں نے اپنے دروازوں کی چوکھٹیں اکھاڑ کر اپنے اونٹوں پہ رکھ لی اور ساتھ لے گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ خیبر، کچھ لوگ شام چلے گئے۔ صرف 2 یہودیوں کو اسلام قبول کرنے کی سعادت ملی، ایک عمر ابن جحاش کے چچا زاد بھائی یمین بن عمیر بن قاب اور دوسرا ابو سعد بن وہب۔ وہ اپنے اموال کے مالک بنے رہے اور ان کا مال ان کے پاس رہا۔ بنو نذیر جو مال چھوڑ کر گئے تھے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اولین کے درمیان تقسیم کر دیا اور ان میں سے انصار کو کچھ نہ دیا، سوائے 2 افراد کے جن کی غربت کی وجہ سے آپ نے ان کا بھی حصہ دیا، حضرت سہل بن حنیف، ابو دجانہ۔ تو بنو نذیر کی جتنی جائیداد تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس زمین میں کھجوروں کے نیچے کھیتی کراتے تھے، اس سے آپ کے اہل و عیال سال بھر کا غلہ ملتا تھا، اور جو زائد ہوتا اس سے آپ جنگ کے لیے گھوڑے اسلحے خریدتے، اس پر وہ مال لگایا کرتے تھے۔ بنو نذیر کے بارے میں سورہ حشر مکمل نازل ہوئی اور ان کے اموال کی تقسیم کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی اختیار کی، اس پر بطور تبصرہ قرآن کی یہ آیت اتری کہ وما افاء اللہ ولا رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خید ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ ما افاء اللہ ولا رسول من اہل القرى الی آخری، کہ جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹ دیے، وہ ایسے مال نہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، یعنی بغیر جنگ کے اللہ نے یہ مال تمہیں دیا ہے، بلکہ اللہ نے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹ دیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ وہ مال جو کچھ رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ، اللہ سخت سزا دینے والے۔ یہ بنو نذیر کی جلا وطنی اور اس سے ملنے والی مختلف قسم کی ہدایات ہیں کہ یہ یہود کے دلوں میں راسخ غداری اور بدعہدی جو ان کے مزاج میں رچی بسی ہوئی ہے، اس سے پہلے بنو قنقاع نے بھی اسی قسم کی حرکت کی، اور پھر یہ بنو نذیر نے بھی اسی غداری کا مظاہرہ کیا۔ اسی بات کا اللہ نے ان پر اسی وجہ سے اللہ رب العزت میں ان پر لعنت فرمائی کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد، عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی
کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے. تو یہ ان کے مزاج میں بدعہدی ہے اور ان یہودیوں کے مزاج میں غداری ہے کہ جن کے ساتھ بھی یہ رہتے ہیں ان کے اندر شرارت ان کی طبیعتوں میں رچی بسی ہے. سازشی قوم ہے. پھر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو آگاہ فرمایا کہ یہ آپ کے قتل کرنے کے در پہ ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس دیوار کے پار کھڑے تھے اور دشمن آپ کے اوپر سے پتھر گرانا چاہتا تھا، آپ کو آگاہ فرمایا. اور یہ وعدہ اللہ کا پورا ہوا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بطور معجزے کے وحی کے آگاہ فرما دیا. اور ساتھ اس میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مصلحت کا تقاضا ہو تو دشمن کے پھلدار درختوں کو بھی تلف کرنا جائز ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ اس کی اجازت ملی. البتہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے موقع پہ، شام کے جنگوں میں پھلدار درخت کاٹنے سے منع فرمایا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی سن رکھی تھی کہ شام کے علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوں گے. چنانچہ جب آپ ان کے لیے دونوں صورتیں جائز ہیں، خواہ درخت کاٹنے کا حکم دیں یا منع کر دیں، جیسے موقع ہو، جیسی مصلحت ہو، جیسے امیر مناسب سمجھے، اس کی اجازت ہے. اور پھر اس کے اندر تفصیل کے ساتھ ایسا مال جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو ملے تو اس کے متعلق اس کے اندر تذکرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں اختیار ہے کہ وہ مال جیسے چاہے اختیار خرچ کرے. اس میں جو ایک بنیادی بات ہمیں معلوم ہوئی وہ اسلام کا تمام معاشی نظام اور تمام اقتصادی نظام اس اصول پہ کھڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے درمیان دولت گردش نہ کرتی رہے. مالی معاملات اسلامی شریعت کے جتنے ہیں ان سب کی بنیاد اس اصول پہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں اسلام کا جو نظام ہے مال کی تقسیم کا، زکوٰۃ کا، سود پر پابندی کا، ذخیرہ اندوزی کی ممانعت کا، ان سب کی بنیاد اسی پر ہے کہ تاکہ دولت چند ہاتھوں کے اندر سمٹ کر نہ جائے. اگر یہ اسلامی احکامات مسلمان معاشرے کے اندر زندہ ہو جائیں اور ان کا نفاذ ہو جائے تو مسلمان معاشرے کے اندر کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی بھوکا نہ رہے. تفاوت رہے گا دولت مندی میں، لیکن کوئی اتنا دولت مند نہیں رہے گا کہ دوسری طرف بالکل ہی کوئی بھوکا ہو جائے. ایسا اسلامی معاشرے کے اندر پھر نہیں ہوگا، بشرطیہ کہ اسلام کے ان احکامات کا نفاذ ہو جائے اور اسلامی احکامات پر عمل ہونے لگ جائے. تو اس کے اندر ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایسا مال جو بغیر جہاد کے اور بغیر جنگ کے ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا اختیار ہے. اور یہ بات ہمیں سورہ حشر کے مطالعے سے خوب معلوم ہو سکتی ہے کہ یہود اور منافقین کے بارے میں کیا تذکرہ ہے اور اس مال کے بارے میں کیا ہدایات ہیں. اس کی پوری تفصیل اللہ نے سورہ حشر کے اندر ذکر فرمائی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگلا پہلو کل عرض کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک